میرے پاس وقت نہیں کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھوں، اور اس کو اس سوچ پر کوئی ندامت نہیں، وہ خوش ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو خوش ہے، مزید دنیا کے چکروں میں ڈوبا پیچھے پیچھے سمجھو، دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کے لیے کچھ کرنے میں جو ہے وہ ہمارے اندر جذبہ ہماری قبر اور آخرت بہتر کرنے کے ہمارے اندر جذبہ کرتے ہیں کہ مرنا ہم نے ضرور، قبر میں ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اس کو اگر آپ اپنی موت کو بلا دیں گے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی پرابلم کو اپنے کارپیٹ کے نیچے ڈالیں۔ موت کے بارے میں نہ سوچنا اس مسئلے کا حل نہیں، قبر کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، موت کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، کبھی نہ کبھی تو قبرستان میں جانے کا آپ سبھی کو اتفاق ہوا ہوگا۔ کیا کبھی غور کیا کہ قبرستان کی خوفناک سزائیں، غمناک دعائیں زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں، اے دنیا کی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک جہاں ملانے میں قبر کے گہرے بڑے اندر آپ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ قبریں جو اوپر سے ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، ضروری نہیں کہ ان کی ضروری حالتیں بھی یکساں ہوں۔ جی ہاں، اس مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر کوئی نمازی تھا، رمضان مبارک کے روزے رکھنے والا تھا، سارا ماہ مبارک کے کم از کم آخری عشرہ مبارک کا اعتکاف کرنے والا تھا، ماہ رمضان کا آخری و قدردان تھا، فرض ہونے کی صورت میں اپنی زکات پوری ادا کرنے والا تھا، رزق حلال کمانے والا تھا، اور بقدر کفایت حلال رزق پر قناعت کرنے والا تھا، تلاوت قرآن کرنے والا تھا، تہجد، اشراق و چاند اور عوامین کے نوافل ادا کرنے والا تھا، عاجزی کرنے والا تھا، حسن اخلاق کا پیکر تھا، شریعت کے مطابق ایک مفتی تک داڑھی بڑھانے والا تھا، امامے کا تاج سر پر سجانے والا تھا، سنتوں کا متوالا تھا، ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا تھا، بندوں کے حقوق ادا کرنے والا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت الرضوان اور اولیاء کرام علیہ السلام کا دیوانہ تھا۔ تو اس کی قبر جو اوپر سے مٹی کی چھوٹی ڈھیری نما دکھائی دے رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اس کا اندرونی حصہ ساعت نگاہ ہوتی ہے۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس مٹی کے ظاہری ڈھیر تلے جنت کا حسین باغ موجود ہے۔ دوسری طرف جو کہ ہماری اندر ہے، اسی مٹی کے ڈھیر تلے دفن ہونے والا اگر بے نمازی تھا، رمضان مبارک کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان مبارک کے راتوں میں تراویح کی نماز پڑھنے کی بجائے انٹرنیٹ پر یا فلمیں ڈرامے دیکھنے والا تھا، اور فرض ہونے کے باوجود زکات کی ادائیگی سے بخل کرنے والا تھا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے زمانے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جو طرح طرح کے معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر ہم اس کا تصور کریں، اگر کوئی اس طرح کا تکبر کا عادی تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مٹی کی پرسکون نظر آنے والے ڈھیر تلے بے قراری کا عالم ہو، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، آگ لگ رہی ہو، سانپ اور بچھو دفن ہونے والے کے بدن پر بیٹھے ہوئے ہوں، اور ایسی چیزوں کو پکار بچی ہوئی ہو جسے ہم سوچ نہیں سکتے۔